فین جالتا ہوں، اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آخری ہیں، فاجلنی مرحومن، تو مجھے ان میں شامل کر دے جن پر رحم ہو گیا ہے، ولا تجلنی محروما، بد نصیبوں میں نہ لکھ دینا کہ رمضان بھی ختم ہو گیا، پھر چانس نہیں ملے گا اور خالی کے خالی رہ گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور پھر نہیں بخشا گیا، اور کم بخت ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت نہیں لے سکا، اور کم بخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ درود شریف نہیں پڑھ سکا۔ تین آدمیوں پر حضور نے فرمایا لعنت ہے، کیا انہوں نے حق ادا کیا، رمضان جیسے مہینے کی قدر نہ کی، والدین کا ادب نہ کیا، اور جو کائنات کا سب سے بڑا موسم تھا جس کے ہاتھ سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی، اللہ کے پاک، ان پر درود نہیں، ایک لفظ نہیں بول سکا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں کرے، آپ نے ہمیں کیسا سیدھا راستہ دیا۔ تو یہ رمضان جو مجھے اور آپ کو ملا ہے اس کی قدر کریں، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں، قرآن کی طرف آئیں۔ پہلے بھی ہم بیٹھے تو بات ہوگی، صرف آخری بات کہہ دوں کہ لوگ فقیری درویشی ڈھونڈتے ہیں۔ اقبال کہتا چیز فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کا فقر کیا درویشی، قرآن کا فقر ہے ذکر اور فکر کو اکٹھے کرنا۔ فکر آپ کے ادارے ہیں، یہ یقین جانے غلط راستے پر چل رہا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہو نا، لیبارٹریاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مرکز ہے، ایک ایک ذرے میں نظر آ رہا ہے خدا، اتنا بڑی میننگ سے اور اتنی ریاضی سے یہ بنے ایٹم۔ تو فکر، قرآن لقوم یتفکرون کہتا، فکر اور ذکر کو اکٹھا کر دیا جائے کہ فکر کے بعد اللہ کو مانے اور اس کو یاد رکھے ہر حال میں۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کا فقر کیا ہے، ذکر کو اور فکر کو اکٹھا کر لینا، ایک طرف عقل سے کام لینا، کائنات پر غور کرنا، دوسری طرف بنانے والے کو یاد رکھنا۔ فکر را کامل نہ دیدم جز بد ذکر، جو نرے مفکر ہیں نا، بڑے بڑے دانشور ہیں، ذکر نہیں پلے، گمراہ ہے، مرحض رب دین ہے۔ دنیا کو انہوں نے ایٹم ایجاد کر کے جہنم بنا دیا، اب ساری دنیا کانپ رہی ہے کہ اگر ذرا بٹن دب گیا دنیا اٹھ جائے، کیا فائدہ ہوا ہے سائنس۔ تو یہ ذکر اور فکر اکٹھا ہو جائے تو سچے معنوں میں مومن بن جاتا ہے۔ ایک طرف وہ کائنات کا مشاہدہ کرے، یہ سائنس کی کتاب ہے اللہ والکون مصر کے کالم نے لکھی کہ اللہ اور کائنات، یقین جانے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں، بادلوں میں نشانیاں، کوئی پتہ نہیں چلتا نشان۔ جب سائنس بیان کرتا ہے کہ آپ شاید کی مکھی کو دیکھیں، عمریں گزر گئیں لوگوں کی، کہ اس کا مطالعہ کریں یہ ہے کیا، ان کا سسٹم کیا، حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کا جمہوری نظام ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، جس طرح شاید کی چھتے میں ہوتا ہے، جس طرح ملکہ ہوتی ہے، جس طرح گارڈ ہوتے ہیں، جس طرح شاید چوسا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ زہر تو نہیں لے کر آ رہی، اگر زہریلی چوس کر آئی مکھیاں وہ گارڈ اسی وقت انہیں نا ڈنک مار کے ختم کر دیتے ہیں کہ زہریلا نہ۔ حیران ہوں گے آپ کہ یہ کہاں سے پڑھی، اللہ کہتا ہے اوہا رب کا رن، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی، تیرے رب نے وہی کی ہے، اس کے اشارے پر ساری چل رہی ہیں۔ تو ایک طرف فکر چاہیے کہ سائنسی علوم کو پڑھا جائے، اور دوسری طرف ذکر چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سچا مان کر ہر حال میں ان کو یاد رکھا جائے اور ان کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ اس کے بغیر دین اور کسی چیز کا نام نہیں ہے، دین کوئی زندگی کا کام دے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، آپ سائنسدان بنے، فلسفی بنے، اسلام کو کیا تکلیف ہے، مگر ایسے بنے کہ فکر اور ذکر اکٹھا ہو، ایک طرف عقل ہو دوسری طرف وہی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات کچھ لمبی ہوگی تو سوال کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا میں ڈاکٹر احمد اسلم خان ہوں، میں چیئرمین ہوں پلانٹ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ جیسے علماء ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ جیسا آپ نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ذکر اور فکر دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، اور عقل سے یعنی کائنات پہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ پھر وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا اور دل اس کی تصدیق کرتا تو ایمان لے آئے۔ پھر وہ مرض فزادہم اللہ علی قلوبہم، ہم نے دلوں پہ۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو دل کی بات کرتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہوئے کیا ہمیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم دل سے سوچیں اور یہاں سے نہ سوچیں، جس کی وجہ سے ہم اتنا پیچھے رہ گئے ان اقوام سے جو عقل کی کسوٹی پہ ہر چیز کو پرکھتے ہیں
اور ہمیں صرف کہا گیا کہ جی آپ غور و فکر کریں بس. اور عقل سے دیکھا ہے اکثر مسلم امہ میں جتنے بھی کام ہے پلاننگ جو ہے وہ جیسے بجلی کا بحران پلاننگ نہیں ہے تو عقل سے نہیں سوچنا, جذباتی بہت زیادہ ہے, irrational اپروچ. اور اگر آپ اجازت دیں تو اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسرا سوال بھی تو آپ اکٹھے آپ ان کا جواب دیں. آپ کریں جو دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کورین ہیں, چائنیز ہیں, جیپنیز ہیں, وہ جو دنیا جہان کی نجس چیزیں کھاتے ہیں, کیکڑے اور سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں, گند کھاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بندے کے پتروں کی طرح کام کرتے ہیں, اور ہم رزق حلال کھاتے ہیں, اور ہمارے اندر میجورٹی آف دی پیپل ڈونٹ وانٹ ورک, ان میں ہڈ حرامی ہے, ہمارے اندر ڈیڈیکیشن کا فقدان ہے, وی آر ناٹ کمیٹیڈ ٹو ورک. تو رزق حلال کھا کے ہمارے اندر ہڈ حرامی کیوں ہے؟ پلیز, تھینک یو. بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا کہ وہ حرام کھاتے ہیں, ہم حلال کھاتے ہیں. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ حلال کہاں کھاتے ہیں. مسلمانوں میں حلال کھانے والے بہت تھوڑے رہ گئے. یہی حلال نہیں کہ صرف آدمی جو ہے نا بکرا کھاتا ہے اور یہ مرغا کھاتا ہے. حلال کے یہ بھی ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اصل میں حلال تو جو ہے نا آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جہاں نا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, دو لفظ فرمائے گئے ہیں کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی. حلال تو ہے کہ قانون کے مطابق اس کے کھانے کی اجازت ہو, دین اس کو حرام نہ ٹھہرائے, یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی بات. مگر اس کے ساتھ حالانکہ سارے اس پر بھی نہیں رہتے, اللہ کے حرام کیے بھی شراب اور خنزیر سب مسلمان بہت سے کھا رہا ہے اب. مگر دوسری بات جو طیب کہی گئی نا, یہ بہت ضروری ہے کہ وہ حلال ہونے کے ساتھ طیب بھی ہے, اس میں کوئی غلط چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی. آپ نے کسی کا حق چھین لیا, چوری کی ہے, کرپشن کی ہے, رشوت کھائی ہے, ڈیوٹی دی نہیں, تنخواہ کے لیے آ جاتے ہیں, دستخط کر جاتے ہیں, آپ ناظم صاحب کے آدمی اس لیے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ آئے ہیں کبھی ڈیوٹی پر ہی, تو یہ سارا مال پھر خبیث ہو جاتا ہے, طیب نہیں رہ جاتا, گندا. حلال ضرور ہے, دین کے مطابق ہے وہ, مگر بعد میں اس میں نجاست پڑ گئی, پلید ہو گیا. اس لیے ایسا پلید جو مال کھائیں گے ہم, اس سے کہاں پھر تقویٰ پیدا ہوگا, دین آ گیا. اور صرف خوراک پر ہی نہیں کہ صرف خوراک آدمی کی ٹھیک ہو تو دیندار ہو جائے. اصل میں جو بات ہے نا کہ دین کے 3 شعبے, ان تینوں شعبوں میں آدمی کو درک حاصل کرنا چاہیے, ورنہ دین نہیں آئے گا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, قرآن میں جو بار بار آتا نا کہ رسول کریم علیہ السلام کا منصب رسالت کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے, کہ شخصیت کی ڈیولپمنٹ. اب تزکیہ بھی مبہم سا بن گیا کہ پتہ نہیں خانقاہوں میں جا کر بننا. تزکیہ کوئی نہیں, ایک اچھا انسان بننا, شائستہ اور مہذب انسان بنانا جو ہے نا, کہ اس میں خامیاں نہ ہوں, اچھائیاں ساری ہوں, یہ انسان تیار ہو جائے. تزکیہ پاک صاف. 3 چیزیں اس کے لیے بطور وسائل بیان ہوئی ہیں کہ 3 کام ہے جو پیغمبر کرتا ہے اور پھر تزکیہ ہوتا ہے. ایک تلاوت آیات ہے, یہاں جو ہے نا کہ رسول کریم صرف قرآن پڑھ کر پہلے سناتے, یہ نہیں مفہوم. جو بات فکر کی ہوئی تھی نا, قرآن کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے صحیح ہونے کے دلائل ہیں. وہ حصہ آپ پڑھے, فکر آ جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں, دن رات کی آمد میں, بارش میں, آیات نشانیاں. یہ مخصوص حصہ ہے قرآن کا, آیات جس میں دلائل بیان ہوئے. جب تک کوئی شخص دلائل سے مطمئن نہ ہوتا, صرف نظری طور پر مان رہا کہ اللہ ہے, رسول سچا ہے, قرآن ٹھیک ہے, بھئی ایک کافر مطالبہ کرتا تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ کیسے یقین ہے تمہیں کہ اللہ ہے؟ اور کیسے پتہ کہ وہ ایک ہی ہے؟ رسول کے سچے ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ ہے بصیرت جو ان آیات سے حاصل ہوتی ہے, باقی ٹکڑے قرآن کے نہیں جن میں دلائل بیان ہوئے. دن کے آخر میں لا آیات لقوم یؤمنون, لا آیات لقوم یتفکرون, کہ ان میں دلائل ہیں غور و فکر کرنے کی. پہلا حصہ دلائل کا ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صرف تقلیدی ایمان نہ رکھے کہ مانتے آ رہا ہے, نئے سرے سے ایمان حاصل کرے, خود تحقیق کرے کہ دین واقعی سچا بھی ہے. ہر گروہ کہتا ہے ہمارا مطلب ٹھیک ہے, ہم مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا ہی صحیح ہے؟ دلیل ہونی چاہیے. اور دوسرا ہے یعلمہم الکتاب, تعلیم کتاب کرتا ہے. یہاں بھی کتاب سے سارا قرآن نہیں مراد, کتاب قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس میں شریعت بیان ہوئی, حلال و حرام. پھر ضابطہ دیتا ہے کہ جب تم نے حق مان لیا تو یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. ان آیات میں آ جاتا ہے کتب علیہم القتال, کتب علیکم السلام, لکھ دیے گئے ہیں. یہ شریعت ہے. یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ صوفیہ کہتے ہیں طریقت حقیقت معرفت, ہے وہ قرآن ہی. معرفت دلائل ہے,
پہلے دلائل سے پہچانو کہ دین برحق ہے، طریقت ہے کہ پھر طریقہ معلوم کرو کہ عبادت سر انجام کیسے دینی، زندگی میں چلنا کیسے۔ اور تیسری بات ہے پھر حکمت، کہ اگر آدمی احکام بھی سیکھ لے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں، مباشرت نہیں کرنی، روزہ ہو گیا، یہ کتاب ہے، قانون، مگر حکمت کیا کہ تقوی پیدا ہو۔ فلاسفی کیا، اس کی رمز کیا ہے کہ کیوں بھوک پیاس پڑتا ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ تیسری بات پھر حکمت کی ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے، آیات دلائل ہیں، کتاب شریعت ہے، لا، اور حکمت ہے اس کی خاص۔ جب تک کوئی شخص فلاسفی سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے نا حکمت، اس وقت امتیں سیدھے راہ پر رہتی ہیں۔ پہلے حکمت گم ہوتی ہے، رسم